پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف شب معراج یوں بیان فرمائی، فرماتے ہیں سب تعریف اس خدا کی جس نے مجھے بلا واسطہ پیدا فرمایا بغیر ماں باپ کے، خاص اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور جنت کو میرا مسکن بنایا اور تمام فرشتوں سے میرے لیے سجدہ کرایا اور تمام اسماء موجودات و ممکنات سکھائے اور صفی اللہ کا مبارک لقب عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضور علیہ السلام کی یوں نغمہ سرائی فرماتے ہیں، سب تعریفیں اس خدا کی جس نے میری ایک دعا سے ساری دنیا کو غرق کر دیا اور صرف مجھے اور مجھ پر ایمان لانے والوں ہی کو نجات عطا فرمائی اور نجی اللہ جیسے معزز خطاب سے مجھے سرفراز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح خطاب فرماتے ہیں، سب تعریف اس خدا کو جس نے مجھے اپنی معرفت کے لیے راہ مستقیم کی رہنمائی فرمائی، جس نے میرے لیے نار نمرود کو گلے گلزار بنا دیا اور خلیل اللہ کے پیارے لقب سے مشرف فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں نغمہ سنجی فرماتے ہیں، سب تعریف اس کو جس نے مجھ سے بلا واسطہ تکلم فرمایا، جس نے مجھے ید بیضا مرحمت فرمایا اور ایسا عصا عنایت فرمایا جو دشمنوں کے لیے اژدہائے غضب تھا۔ سب تعریف اس خدا کو جس نے میرے ذریعے سے فرعون جیسے سرکش نافرمان کو پانی کی راہ سے جہنم کے گھاٹ اتارا اور مجھے کلیم اللہ کے مبارک لقب سے ممتاز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح اپنے رب کی تعریف فرماتے ہیں، سب تعریف اس خدا کو جس نے مجھے بغیر باپ کے محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور روشن معجزات عنایت فرمائے، یعنی کوڑھی جزامی اور مادر ذات اندھے کو میں اللہ کی دی ہوئی قدرت سے اچھا کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ میری قوم جو کچھ کھا کر اور جو کچھ کل کے لیے جمع کر کے رکھ کے آتی ہیں، اللہ نے مجھے اس غیب کا علم بھی عطا فرمایا اور مجھے اس نے کلمت اللہ روح اللہ کے پیارے خطابوں سے زینت بخشی۔ ان کے بعد ہمارے حضور شافعِ یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر اطہر پر رونق افروز ہوتے ہیں، ملائے اعلیٰ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج جاتا ہے۔ سرکار یوں گوہر افشانی فرماتے ہیں، آج آپ نے اپنے انعامات خداوندی پر اپنے رب عز و جل کی تعریفیں کی، اب میں بھی اپنے رب جل جلالہ کی تعریف کرتا ہوں۔ سب تعریفیں اس ذات والا صفات کی جامع جس نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور سارے عالم کو میرے نور سے ظاہر فرمایا۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے آخری نبی بنایا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا پردے پردے میں یوں اعلان کیا جاتا ہے کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ بے شک صفی اللہ ہیں، اور اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بے شک خلیل اللہ ہیں، اور اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ بے شک کلیم اللہ ہیں، اور اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ بے شک کلمت اللہ روح اللہ ہیں۔ اور جتنے حضرات نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ضمن میں اپنی صفتیں بیان فرمائیں، آپ سب حضرات ایسے ہی ہیں مگر کس کے طفیل،
مگر کس کے طفیل، سب کا وجود باوجود تو میرے نور سے ہے۔ سبحان اللہ، علاوہ عظیم سارا عالم میری رحمت کا محتاج ہے کہ سارے عالم کے لیے مجھ ہی کو رحمت بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے رسولو، اے نبیو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وجہ سے تم سب پر افضل ہیں۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، جبریل امین دستک دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون، اور فرماتے ہیں میں جبریل ہوں۔ فرشتے جو محافظ ہیں، نگہبان ہیں، پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ کون ہیں، تو عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ میں جلوہ گر ہیں۔ پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ بکمال اشتیاق و محبت سرکار کو تشریف آوری کے لیے بلاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں تو فرشتے خوش آمدید کہہ کر میرے آقا کا استقبال فرماتے ہیں۔ سرکار کا جلوس جاہ و حشم کے ساتھ آسمان اول میں داخل ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساکنان افلاک کو اپنی نورانیت سے نوازتے ہیں۔ عالم بالا کی عالی مرتبت مخلوق سرکار کی خدمت کے لیے کمر بستہ اور دیدار کی تمنا میں از خود رفتہ ہے، بے تاب ہے۔ سرکار کے جمال عالم افروز کو دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے مجسمہ حیرت بنے ہوئے ہیں۔ اچانک ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ سرکار ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ارواح مومنین پیش ہو رہی ہیں، ان کو اعلیٰ علیین جانے کا حکم دیتے ہیں، اور کفار کی روحیں بھی پیش ہو رہی ہیں، انہیں سجین ساتویں زمین کے نیچے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دہنی طرف کی ارواح مومنین کو حضور دیکھتے ہیں، ان سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ ان کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور بائیں جانب کی کفار کی روحیں جب ملاحظہ فرماتے ہیں ان سے سخت بدبو آ رہی تھی تو میرے آقا غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرکار کے اجلال و اکرام سے اپنے حقیقی روحانی والد بزرگوار یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود سلام عرض کرتے ہیں، سرکار سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خود سرکار بکمال تواضع اپنے جسمانی و ظاہری والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت صفی اللہ علیہ السلام جواب سلام عرض کرتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس معراج کے شرف پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ سرکار یہ آپ کے والد بزرگوار حضرت آدم ہیں، اور یہ روحوں کی جماعت ہے، ان میں سے مومنین کی روحوں کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں جو دائیں طرف تھی، اور کفار کی روحوں کو دیکھ کر حضور غمگین ہو جاتے ہیں جو بائیں طرف تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ خطرناک سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور سانپ باہر سے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں، جس سے شیشے میں آئینے میں اندر کی کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو جب وہ جھکنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ جھک نہیں پاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ خداوندہ
قیامت قائم نہ فرمانا، اس طرح سے وہ کہتے ہیں۔ سانپ ان کو بری طرح ڈنک مارتے رہتے ہیں اور ایک قافلہ آتا ہے اور انہیں نہایت بے دردی اور بے رحمی سے روندتا ہوا گزر جاتا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں سرکار یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج خور ہیں، بیاج خور ہیں، یہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے مگر اس کی طرح جس کو شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا ہو، شیطان نے جس کے ہوش و حواس بگاڑ دیے ہوں۔ سرکار کچھ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے سرکار کو سلام کیا اور مرحبا کہا اور خیریت کی دعا فرمائی۔ اب سرکار تیسرے آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہاں بھی وہی سوالات ہوتے ہیں جو پہلے آسمان پر ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے میرے آقا محسوس کرتے ہیں جیسے حسن و جمال کا انہیں آدھا حصہ عطا فرمایا گیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حسن و جمال جو انہیں عطا فرمایا گیا وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال کا صدقہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی سرکار کو خوش آمدید کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہاں کی سلامی لیتے ہوئے اور یہاں کے عجائبات کا معائنہ فرماتے ہوئے سرکار پانچویں آسمان کی طرف عروج فرماتے ہیں۔ یہاں بھی بدستور سابق دروازہ کھلوایا جاتا ہے، محافظین فرشتے اسی طرح پوچھتے ہیں، جبریل امین جواب دیتے ہیں۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان کے محاسن مبارک، داڑھی مبارک دراز تھی جن میں نصف داڑھی کے بال کالے اور نصف داڑھی کے بال سفید، اور ان کے گرد بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے اور سرکار کا ہی ذکر مبارک ہو رہا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سرکار کو سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے معراج کے شرف پر حضور کو مبارکباد پیش کی، سرکار کے لیے دعائیں فرمائی۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ سرکار یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ اب حضور علیہ السلام چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی وہی معاملات پیش آتے ہیں جو پہلے پیش آئے تھے۔ دروازہ کھلا اور نغمات صلاۃ و سلام سے وہ آسمان بھی گونج اٹھا۔ سبحان اللہ، قدم ناز بڑھاتے ہیں تو حضور ملاحظہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سرکار کے سامنے صلاۃ و سلام اور مرحبا پیش کر رہے ہیں۔ کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت ہے، کسی نبی کے ساتھ چند لوگ ہیں، کسی نبی کے ساتھ صرف ان کے خاندان کے لوگ ہیں اور کسی نبی کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں۔ اور ان سب حضرات کے بعد ایک سواد اعظم یعنی ایک بہت بڑی جماعت گزری۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ سرکار یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان کی جماعت ہے، لیکن سرکار ذرا آپ اپنا سر مبارک بلند فرمائیں اور اپنی امت کا حال ملاحظہ فرمائیں۔ جب میرے آقا سرکار علیہ السلام سر مبارک بلند فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الشان جماعت ہے جس نے دونوں جانب سے کنارہ آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں اے میرے آقا یہ آپ کی امت کی جماعت ہے اور ان میں کے 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ کریم انہی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتویں آسمان کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت جبریل امین نوشہ بزم کونین شب اسرا کے دولہا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ سرکار یہ آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ سرکار نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مبارک ہو اے نیکوکار صاحب زادے اور صاحب کردار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت کے دروازے پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے کرسی پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرد کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان میں بعض کے چہرے نورانی ہیں اور بعض کے چہروں کی نورانیت میں کچھ کمی ہے۔ نورانیت کی کمی والے لوگوں نے 3 مرتبہ نہر میں غسل کیا، ان کے چہرے بھی زیادہ نورانی ہو گئے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ سرکار یہ نورانی چہرے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان، سرکار یہ نورانی چہرے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں، اسی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہیں۔ اور جن کی نورانیت میں کمی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل صالح کو غیر عمل صالح کے ساتھ ملا دیا، پھر انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے چہروں کو بھی نورانی کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دیجئے اور فرما دیجئے کہ جنت کی زمین اچھی اور وسیع ہے مگر اس میں درخت نہیں، تم خود اس میں درخت لگاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں کس طرح درخت لگایا جائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ حضور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یعنی جنت میں درخت لگانا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا بھی گویا جنت میں درخت لگانا ہے۔ یعنی جس نے پڑھ لیا اس نے جنت میں درخت لگائے، اس نے جنت میں فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس نے پڑھ لیا اس نے جنت میں 5 درخت لگائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر الہی کی طرف ہمیں ترغیب دلائی گئی، ہمیں ذکر الہی کرتے رہنا چاہیے، درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی قدموں میں ہمیں اور آپ کو جنت میں جگہ عطا